قریشی صاحب ابھی جس طرح کہہ رہے تھے، اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ لوگ نئے نئے سیاست میں آئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جماعت جس کا آج 28واں یوم تاسیس ہے، اس کے حوالے سے اگر لوگ ابھی بھی یہ تاثر رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ لوگ اس طریقے سے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکے پارلیمنٹ میں، یا پھر یہ صرف الزامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں سنو نیوز کے توسط سے آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان بھر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، عمران خان کے ٹائیگرز ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 28واں یوم تاسیس ایک ایسی جماعت جس کی 1996 میں بنیاد رکھی گئی، اور ان لوگوں نے بنیاد رکھی جو کسی روایتی سیاسی فیملی سے نہیں تھے، جو بنیادی طور پر اس ملک میں رول آف لا چاہتے تھے، جو اس ملک میں انصاف سب کے لیے چاہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کو علامہ اقبال کے خواب کے مطابق اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وش کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 28 سال کے سفر کو اختیار ولی خان صاحب اپنے خود ساختہ اختیارات کے ذریعے اس کو محدود کر دیں گے. اور میں ساتھ ہی اس گفتگو کے ذریعے اختیار ولی خان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کا 34 سال کا سفر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. میں چونکہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں بنیادی طور پر بہت زیادہ واقف ہوں اس بات سے کہ وہ لوگ جو خاندانی سیاستدان نہیں ہوتے اور وہ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا ایجوکیشنل گراؤنڈ پر آتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس شروع کرتے ہیں، ان کو قدم قدم پر کتنے ہرڈلز برداشت کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بشمول تحریک انصاف ابھی تک یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کر سکے کہ جہاں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب میرٹ پر آ جائے. ابھی بھی ہم لابیز کے محتاج ہیں، ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے تعلق کے محتاج ہیں. اختیار ولی خان صاحب نے جیسے فرمایا کہ جی سینٹ کی وہ سیٹ بھی دے دی گئی ایک ہی گھر کو، پی ایم ایل این کا تو بالخصوص یہ وتیرہ ہے. کیونکہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جب واچ کرتا تھا تو میں نے لوکل باڈی سسٹم میں سارا دیکھا کہ پنجاب میں کوئی ایک بھی ڈسٹرکٹ یا کارپوریشن کا جو ہیڈ تھا میونسپل سروسز میں، وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو نیا ہو. وہ تمام لوگ اراکین اسمبلی کے بھائی، بھتیجے، بانجے، داماد تھے. تو بہرحال یہ ان کی اپنی جماعت کا ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جی، پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ آج ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کی قیادت جیل میں ہے. عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، خواتین، بہت سارے شاندار لوگ. لیکن جب ایز اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف میں یہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی تو معیشت کی وجہ یہ بنی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان تنہا ہو گیا ہے، پاکستان کے لوگ دوست پاکستان سے محروم ہو گئے، یہ عمران خان نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور پاکستان نے تو بڑا آگے جانا تھا اگر عمران خان یہ بات نہ کرتے. تو مجھے بڑی تقویت محسوس ہوتی ہے کہ وہ شخص جو بظاہر قید میں ہے، اللہ نے اسے عوام کے دلوں میں اتنی جگہ دے دی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ اچیومنٹ ہے ایک ایسے شخص کی جس کے نہ والد نے سیاست کی تھی، نہ فیملی میں کوئی پالیٹکس میں تھا، جس نے ذاتی محنت سے پاکستان کے لوگوں کو، تمام پاکستان میں، کراچی سے پشاور تک اور کوئٹہ سے گلگت بلتستان تک، ایک ایسے امید کا منبع بن کر اس شخص نے دکھایا ہے کہ آج جس شخص سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا جی مجھے عمران خان سے امید ہے. اور یہی اس جماعت کی اچیومنٹ ہے. آپ لوگوں کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے پارٹی کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ وہ 8 فروری والی پارٹی کہاں تھی، اور جب سے آپ لوگ اسمبلی میں آئے 21 اپریل کو سب کچھ ضائع ہو گیا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمزور آپ کی اپوزیشن. گزارش کر دوں، 8 فروری کو بھی ہم ہی لوگ تھے جو 21 اپریل کو تھے، لیکن اس بار جن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ باقاعدہ گورنمنٹ میں آ گئے تھے. پچھلی بار سہولت کاری کی گئی تھی، اس بار جو ڈیسیجن میکرز تھے وہ باقاعدہ خود آپریشنل ہیڈ تھے، مطلب چیف منسٹر پنجاب، ان کی پوری مشینری. یہ اور میں 21 اپریل کے انتخابات کو دیکھیں میں کوئی انتہا پسند پولیٹیشین نہیں ہوں. میں مثبت بات پر اپنی جماعت میں پریز کرتا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات نہیں ہے میں اس پہ تنقید بھی کرتا ہوں. میں ہر شخص کو ہیومن بینگ سمجھتا ہوں. میں خدا نخواستہ کسی کو بھی نہ جی کوئی اسے خدائی مخلوق نہیں سمجھتا. یہ انتخابات پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام عدل کو، پاکستان کے نظام انتخاب کو، اوورال ہماری اخلاقی اقدار کو جتنا ڈیمیج ان انتخابات نے کیا ہے شاید اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. دیکھیں، آپ ووٹ ڈلتا ہے عطر کاظمی صاحب کو، جو نوجوان 18 سال کا ہوا ہے، جس نے پہلا ووٹ اپنا کاسٹ کیا، اور جس آپ کو اندازہ ہوگا ایک وقت ہوگا آپ نے اب زندگی کا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہوگا. پاکستان اب ان ملکوں میں ہے جہاں 65% سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے، اور پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بڑا انرجیٹک ہے،
وہ ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے, وہ بڑا ویل اویئر ہے, اور میں نے دیکھا ہے نوجوان بڑا کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ کسی برگر شاپ پہ جا کے وہ فاسٹ فوڈ یوز کرتا ہے اور وہ بڑا میوزک سے اس کو لگا ہوا ہے, قطعاً نہیں, سب کچھ ہوگا. اس کے باوجود پاکستان کا نوجوان پاکستان کے حالات سے بڑا کنسرن ہے. میں نے نوجوانوں میں ان انتخابی نتائج پر جو کچھ کیا گیا, ان انتخابی نتائج کو جیسے مرتب کیا گیا, میں نے نوجوان کو بڑا مایوس پایا. ایک بات تو کنفرم ہے نا جی, کچھ لوگ تو ہوں گے 2 4 5 10 ہزار گورنمنٹ مشینری کے جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا, وہ اسکول ایجوکیشن سے بھی وابستہ لوگ تھے, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لوگ بھی تھے, وہ الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تھے. جب ان کے سامنے اس طرح کا دھاندلا کیا جائے گا اور وہ اپنی نجی محفل میں اپنی فیملی ممبرز کو اپنے کلوز سرکل میں جب یہ ڈسکس کریں گے, ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ یہ ہمارے انتخابات ہیں. کون سا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارے نہیں ہیں, آپ کو پنجاب میں قطعاً ایسا نہیں ہے, یہ غلط تاثر ہے. آپ پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھیں, ہم نے جو ضمنی بجٹ تھا اس پہ جتنی کٹ موشنز دی ہیں, کسی ایک کٹ موشن کا جواب گورنمنٹ بینچز سے لاجیکلی نہیں آیا. اربوں روپے کا بجٹ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پاس کروایا. آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اس وقت پنجاب میں گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے, ہارویسٹنگ ہو رہی ہے ویٹ کی, جو ہماری میجر کراپ ہے, جو سب سے بڑا فوڈ ہماری باسکٹ کا جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے. آج اس ویٹ کا پرچیزر کوئی نہیں ہے, کاشتکار رو رہا ہے. وجہ لوگوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بلک میں وداؤٹ پلاننگ امپورٹ کی ویٹ مہنگے ریٹوں پہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ سے 1000 روپیز پر کے جی. یہ کسان کی آواز آپ پنجاب کی اسمبلی میں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ پوری پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھیں, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو بڑی ایکٹیویٹی کر رہی ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں, سوشل میڈیا سے آپ چند دن چند ماہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. جب تک عام آدمی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی, جب تک عام کامن مین یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی سہولت ہوئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا حکومتیں پرفارم کر رہی ہیں. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ پنجاب میں مکمل ایکٹیو ہے. ہم نے یہ جو الیکشن تھے ہماری پوری تیاری تھی, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے.